بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکنیکلی اس وقت 12 جون جمعے کا دن اور یہ وی آر جیسے بہت ارلی مارننگ میں اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے اس وی لاگ کا مقصد یہ ہے کہ شام میں یعنی رات میں 11 ساڑھے 11 بجے ایک شہر میں خبر پھیل گئی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کہیں شفٹ کیا گیا، اور جو مین چینلز ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کر دی۔ پھٹے پہ پھٹا لگ رہا ہے اور تمام لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ تو میں اس وقت اپنے گھر میں تھا، لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی تو میں بھی گاڑی میں بیٹھا اور ہم باہر بھاگ نکلے، اور سب سے پہلے تو میں پمز گیا، کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ ان کو پمز لے جایا گیا، اور وہاں پر شفا آئی ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کا طبی معائنہ کریں گے۔ میں جب گیا وہاں پہ تو مجھے معمول کی ساری کاروائی نظر آئی، کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی جو غیر معمولی ہو۔ لیکن میں نے دیکھا جب میں نیچے پیچھے گیا جہاں پر اسپیشل وارڈ ہے، وی آئی پی وارڈ ہے، کارڈیالوجی ہے، اور کیونکہ جو آئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل ہاسپٹل کے اندر ہے، تو ایمرجنسی پہ تو بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ لیکن میں جب وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کچھ چینلز کی گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پر، 92 کی گاڑی کھڑی، پھر میں نے سما کی گاڑی دیکھی۔ آگے میں آیا تو میں نے بھی اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کی۔ مجھے آئی ڈپارٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا، میں نے پوچھا وہاں پہ اہلکاروں سے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اندر ہی ہے۔ تو گاڑی کھڑی کر کے جب میں گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اندر پیدل گیا ہوں تو آگے رپورٹرز کھڑے تھے، پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی موجود تھے، اور سینیٹر روبینہ وہ موجود تھیں، جو صدر ہیں کے پی کے جنید اکبر صاحب، وہ بھی میں نہیں ملا ان سے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے، اور لیکن پمز میں کوئی آثار نہیں تھے عمران خان صاحب کے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے میرے جانے سے پہلے کہ وہاں پر اچانک پورا اندھیرا کر دیا گیا، ایک طرح سے بلیک آؤٹ تھا، اور کچھ عرصہ وہ رہا، پھر اس کے بعد جو بتیاں ہیں وہ آن کی گئیں، اور وہاں پر آمد و رفت جو ہے وہ ذرا اس کو کنٹرول کیا گیا۔ لیکن نہ کسی نے عمران خان کو دیکھا اترتے بیٹھتے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ابھی اطلاع نہیں ہے۔ پھر میں وہاں سے نکلا تو میں گیا شفا ہاسپٹل، شفا آئی ہاسپٹل۔ تو شفا آئی ہاسپٹل میں بھی میں نے وہاں پر کوئی سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات نہیں دیکھے، اور میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی وی آئی پی آمد جو ہے اس کی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی ایسی ہمارے پاس خبر نہیں ہے۔ جنید اکبر صاحب سے کچھ لوگوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری طرح تسلی کی ہے، خان صاحب کو یہاں پر نہیں لایا گیا، لیکن وہ رپورٹر جو جیل کو کور کرتے ہیں وہ اس بات پر بضد ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ عمران خان صاحب کو وہاں سے نکالا گیا۔ کنفرمیشن تو کسی کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی اندر سے کوئی خبر دے رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری بندہ ہے، تو خود تو انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب سرکاری بندہ خبر کیوں دے رہا ہے؟ کیا وہ کیا سرائیاں پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کوئی غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی اس قسم کی بات ہے؟ پھر جو پشاور کے رپورٹرز ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کی سہیل افریدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ تو شام 7 بجے سے اسلام آباد میں ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات پشاور میں محسن نقوی صاحب کی ہوئی ہے سہیل افریدی سے۔ تو یہ شہر جو ہے اس وقت ایک، آپ یہ سمجھیں کہ ہر طرف کیا سرائیاں، کنسپریسی تھیوریز، خاص طور پر جو سہیل وڑائچ کا کالم ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ جولائی کے بعد یہ سسٹم ویسے ہی بیٹھ جائے گا، کیونکہ جو بجٹ کے فگرز ہیں اس کے مطابق پاکستان میں نہ تو ٹیکس بیس بڑھی ہے، اور جو پیسے کلیکٹ کرنے ہیں وہ جو پہلے آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر بوجھ ڈال کے اس کو وصول کیا جائے گا۔ تو ان حالات میں کون کاروبار کرے گا؟ اور لوگ بجائے کاروبار کرنے کے اپنے پیسے بینکس میں رکھ رہے ہیں تاکہ وہاں سے منافع لیتے رہیں، اور انہوں نے کہا کہ 13 کھرب روپیہ جو ہے وہ بینکوں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ان تمام کیا سرائیوں کے تناظر، یعنی اس صورتحال کے تناظر میں یہ یہاں پر خبر جو ہے عمران خان صاحب کی۔ اچھا، اب جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں
میں نے ان سے بات کی کہ آخر اس خبر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ سب کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں، ہمیں جو اطلاع دی گئی، ہمیں جو بتایا گیا اس کے مطابق منگل سے پہلے یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہے ان میں سے کسی کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس خبر نہیں ہے۔ تو یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں اور رپورٹر شہر میں بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی کنفرم خبر نہیں ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایران کے صدر، امریکہ کے صدر نے اپنی جو اس کی جو سوشل میڈیا پہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ایران نے تمام جو نکات ہیں ان پر کر لیا ہے اتفاق، اس لیے آج رات جو ہم نے بامبنگ کرنی تھی ایران میں اس کو ہم نے کینسل کر دیا ہے، اور اگلے ایک دو دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا، اس پہ سائن ہو جائیں گے، اور کون سی جگہ پر ہوں گے، کون کرے گا، اس کا ہم ایک یا دو دنوں میں اعلان کر دیں گے۔ لیکن جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنے اتحادی ہیں، جن میں سعودی عربیہ ہے، جن میں امارات ہے، بحرین ہے، پاکستان ہے، جس میں گلف کے اور بھی کئی ممالک ہیں، اس میں ایجپٹ ہے، میں نے اپنے ان تمام لوگوں سے جو اس میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ساری سچویشن میں نے ان سے بات کی ہے، ان کو یہ بتایا یہ معاہدہ، انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے، تو اب ہم دستخط کرنے کے بہت قریب ہیں۔ لیکن جو امریکن، میں سن رہا تھا بہت سارے جو سیاستدان ہیں، جو ٹی وی کمنٹیٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور جو ایران کے بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں، وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 6 ہفتوں میں انہوں نے 20 اپنے بیانات تبدیل کیے ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ میرا معاہدہ ہو گیا ہے، میں سیز فائر کر دی ہے، پھر انہوں نے کہا بلاکیڈ ہم نے کیا ہے، پھر کہا بلاکیڈ ختم کر دیا ہے، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاکیڈ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن ہم ایک جو معاہدہ ہے اس پر ہم اس کے نکات پر ایران نے اتفاق کر لیا ہے، اور ہم یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ایک دو دنوں میں۔ کہاں پر یہ سائن ہونے ہیں، کس نے سائن کرنے ہیں، یعنی کس نے سائن کرنے ہیں، یہ ہم اعلان کر دیں گے۔ اور جو اچھی جو بات ہے کہ جو سٹرائکس ایران پر کرنی تھی، جس کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہ آج بہت پاورفل اور طاقتور سٹرائکس ہوں گی، وہ اب انہوں نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میں نے اس کو ملتوی کر دیا ہے، اور اب اس کی ضرورت نہیں، اور ہم ایک عظیم معاہدے کے نزدیک ہم پہنچ سکتے ہیں آج رات ہی، یہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پہلے کہا تھا۔ تو اب تک کی یہ تازہ ترین ہے، انشاءاللہ جلد صبح ملاقات ہوگی آپ سے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔